سلطنت عثمانیہ ایک بڑی کثیر النسل اور کثیر مذہبی سلطنت تھی جو 13ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک موجود تھی۔ اس کی بنیاد عثمان اول نے 1299 میں رکھی تھی اور اس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ سلطنت بنیادی طور پر موجودہ ترکی میں واقع تھی، لیکن اس میں جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے حصے بھی شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ اپنی فوجی فتوحات، انتظامیہ اور ثقافتی کامیابیوں کے لیے مشہور تھی۔ سلطنت پر ایک سلطان کی حکومت تھی جس کے پاس مطلق طاقت تھی، اور اس میں حکومت کا ایک پیچیدہ نظام تھا جس میں مختلف انتظامی اور فوجی دفاتر شامل تھے۔ عثمانی اپنے فن اور فن تعمیر کے لیے بھی مشہور تھے، جس میں اسلامی، بازنطین اور فارسی طرز کے عناصر کو ملایا گیا تھا۔ سلطنت نے بہت سے مشہور شاعر، ادیب اور موسیقار پیدا کیے، اور یہ اسلامی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال 19ویں صدی میں شروع ہوا اور 20ویں صدی کے اوائل تک جاری رہا، کیونکہ سلطنت کو جدید بنانے اور یورپی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی۔ سلطنت آخر کار پہلی جنگ عظیم کے بعد تحلیل ہو گئی اور اس کے علاقوں کو مختلف یورپی طاقتوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جدید دور کا ترکی اور مشرق وسطی اور جنوب مشرقی یورپ میں کئی دوسری ریاستیں وجود میں آئیں۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور پائیدار سلطنتوں میں سے ایک تھی جو 6 صدیوں اور 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت کی بنیاد ایک ترک جنگجو اور رہنما عثمان اول نے رکھی تھی، جس نے 1299 میں مغربی اناطولیہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کی تھی۔ اس کے جانشینوں کے تحت عثمانیوں نے بتدریج فوجی فتوحات کے ایک سلسلے کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دی، بالآخر یورپ، ایشیا کی ایک بڑی طاقت بن گئے، اور افریقہ۔ سلطنت عثمانیہ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران اپنے عروج پر پہنچی، سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور حکومت میں، جو اپنی فوجی فتوحات، ثقافتی سرپرستی اور قانونی اصلاحات کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت نے جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں کو شامل کرنے کے لیے اپنے علاقے کو وسعت دی، اور اسلامی تعلیم اور فنی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ پر ایک سلطان کی حکومت تھی، جسے ریاست کا مطلق حکمران اور اسلامی خلافت کا سربراہ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان کو وزراء کی ایک کونسل نے مشورہ دیا تھا، جسے دیوان کہا جاتا تھا، جو سلطنت کے معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ دار تھی۔ سلطنت میں حکومت کا ایک پیچیدہ نظام بھی تھا جس میں مختلف انتظامی اور فوجی دفاتر شامل تھے، جیسے گرینڈ وزیر، وزیر اعلیٰ اور جنیسریز، ایک اشرافیہ کا فوجی دستہ۔ عثمانی اپنے فن اور فن تعمیر کے لیے مشہور تھے، جس میں اسلامی، بازنطین اور فارسی طرز کے عناصر کو ملایا گیا تھا۔ سلطنت نے بہت سے مشہور شاعر، ادیب اور موسیقار پیدا کیے، جیسے کہ عثمانی شاعر رومی اور موسیقار بہرزادہ مصطفیٰ اتری۔ عثمانی فن تعمیر کی خصوصیت اس کی وسیع مساجد، محلات اور عوامی عمارتیں تھیں، جیسے کہ استنبول کا مشہور توپکاپی محل اور ادرنے میں سلیمیہ مسجد۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا، کیونکہ سلطنت کو جدید بنانے اور یورپی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ سلطنت کو یورپی طاقتوں کے ساتھ غیر مساوی معاہدوں کے سلسلے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی سرزمین اور خود مختاری ختم ہو گئی۔ سلطنت کو اندرونی بدامنی اور بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سلطنت کے اندر مختلف نسلی اور مذہبی گروہ زیادہ خود مختاری اور حقوق کے خواہاں تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال پہلی جنگ عظیم میں اختتام پذیر ہوا، جب سلطنت مرکزی طاقتوں میں شامل ہو گئی اور اسے متعدد فوجی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد سلطنت کو تحلیل کر دیا گیا اور اس کے علاقوں کو مختلف یورپی طاقتوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں جدید دور کا ترکی اور مشرق وسطی اور جنوب مشرقی یورپ میں کئی دوسری ریاستیں وجود میں آئیں۔ اس کے حتمی زوال کے باوجود سلطنت عثمانیہ ایک اہم اور بااثر تاریخی ہستی بنی ہوئی ہے، جس میں ثقافت، فن اور فن تعمیر کی بھرپور میراث ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ مزید معلومات برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔